جناب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور باقی بھی بہت سارے ساتھی ہمارے ساتھ تھے۔ ہم ایک جگہ کھڑے تھے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ایک اونٹ دوڑتا ہوا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ کون دوڑتا ہوا حاضر ہوا؟ اونٹ، جانور جسے ہم کم عقل اور بے عقل سمجھتے ہیں، ناسمجھ سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت تمیم داری کہتے ہیں حاضر ہو کر سب سے پہلے اس نے حضور کے قدم چومے اور اس کے بعد کچھ کان میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ بڑبڑانے لگا۔ اب ہم یہ بولی سمجھ تو نہیں سکتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ذرا صبر کرو، اگر تمہاری بات سچی ہے تو تمہارے ساتھ انصاف ہوگا، اگر تمہاری بات جھوٹ نکلی تو اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ جانوروں کو جب جھوٹ کی سزا مل سکتی ہے تو ہم بتقاضۂ بشریت حضور کے امتی ہوئے جھوٹ بولتے رہیں، ہمیں سزا نہیں ملے گی۔ یہ سزا ہی تو ہے میرے ساتھیوں۔ آج ہم ایک دوسرے پر اپنا اعتماد کھو چکے ہیں۔ آج وہ مسلمان جس کے پاس پہلے لوگ امانتیں رکھ کر جایا کرتے تھے، غیر لوگ، ہندو لوگ، کافر لوگ، اور انہیں یقین ہوتا تھا مسلمان مر تو سکتا ہے لیکن امانت میں کبھی خیانت نہیں کر سکتا، مسلمان اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن امانت میں کبھی، حتیٰ کہ جوان بیٹیاں بھی مسلمانوں کے گھر میں چھوڑ کے جایا کرتے تھے کہ ان کی عزتیں محفوظ رہیں گی۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان کی اپنی بیٹی کی عزت اپنے مسلمانوں کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ یہ جھوٹ کی لعنت ہے، جھوٹ کی لعنت۔ ہم نے صبح و شام جھوٹ بول بول کے اپنا اعتماد بھی کھو دیا، اور اپنی حق بات کا اگر اعلان کرنا پڑے بھی تو ہمیں 100 قسمیں کھانی پڑتی ہیں تب جا کے کوئی یقین کرتا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، یہ بڑا المیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم سچ بول رہے ہو تمہارے ساتھ انصاف ہوگا، اگر جھوٹ بولا تو تمہیں سزا ملے گی۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی دوران حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے اور اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے، اور ایک شخص نے آگے بڑھ کے عرض کی یا رسول اللہ یہ اونٹ ہمارا ہے، یہ اونٹ ہمارا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذرا آگے آؤ، اس نے تمہاری شکایت لگائی ہے مجھ سے، اس اونٹ نے تمہاری شکایت لگائی ہے مجھ سے۔ عرض کی یا رسول اللہ حکم فرمائیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ اونٹ شکایت لگا رہا ہے تمہاری کہ جب میں جوان تھا یہ مجھ سے اچھا بھلا کام بھی لیتے تھے اور مجھ سے افزائش نسل کا کام بھی لیتے تھے، لیکن اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، نہ تو کام کر سکتا ہوں نہ میں چل پھر سکتا ہوں اتنا، لیکن اب ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ ہم مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو اونٹ کی بولیاں سمجھے، اور جانور بھی حضور کی بارگاہ میں اپنی عرضیاں پیش کریں، جانور بھی اپنی عرضیاں حضور کی بارگاہ میں پیش کریں، پھر آج ایک امتی اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ کھڑا ہو کر کہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا رسول اللہ میں آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، میں فلاں مشکل میں ہوں، تو اسے دھکا دے کے ہٹا دیا جاتا ہے کہ یہ شرک کر رہے ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بے زبان جانور بھی حضور کی بارگاہ میں جب عرضیاں پیش کر رہے ہیں، انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، عقل والا بنایا ہے۔ آگے میں بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام نے بھی عرضیاں حضور کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ تمہاری شکایت لگا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ واقعی یہ سچ کہتا ہے، یہ اونٹ سچ کہتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہربان نبی نے فرمایا اگر یہ سچ کہتا ہے تو پھر آؤ مجھ سے ایک سودا کرو، اس کی قیمت مقرر کرو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اونٹ کی قیمت مقرر کی گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو رقم مختص کی گئی وہ نکال کے اس مالک کو دی، کہا اب تم فارغ ہو، جا سکتے ہو۔ جب وہ چلے گئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹ سے کہا اب تم بھی میری طرف سے آزاد ہو، جاؤ
آزادی سے پھرو، گھومو پھرو جنگل و بیابانوں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹ کو آزادی دی، اونٹ نے پھر اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا اور پھر کان میں کچھ بڑبڑایا، اونٹ بڑبڑایا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر کچھ کہا، پھر میرے آقا نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ کچھ کہا، پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جب چوتھی مرتبہ اونٹ بڑبڑایا حضور کے کان مبارک میں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو مبارک بہنے نکلے، آپ رو پڑے۔ اس کے بعد وہ اونٹ بھاگتا ہوا چلا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اونٹ نے کیا کہا ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی، آپ آمین کہتے رہے۔ میرے آقا نے فرمایا پہلی مرتبہ اونٹ نے میرے کان میں کہا کہ اے رسول خدا، تو نے مجھے رہائی عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی میری وجہ سے، اسلام کی، قرآن کی وجہ سے آپ کو مزید عزتیں بخشے۔ اور پھر دوسری دعا اونٹ نے کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس طرح آپ نے میرا خوف اپنے مالک کے ڈر سے میرا خوف نکال دیا اور مجھے آزاد کر دیا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن آپ کی امت کا خوف قیامت کا نکال دے۔ پھر تیسری دعا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اونٹ نے یہ کہا ہے کہ جس طرح آپ نے میرا خون بچایا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت کے خون کی حفاظت فرمائے۔ جس طرح آپ نے میرا خون بچایا ہے یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی میں دعا کرتا ہوں آپ کی امت کا خون محفوظ فرمائے۔ پھر چوتھی دعا جو اونٹ نے کی اور جس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو پڑے، وہ چوتھی دعا یہ تھی کہ یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں آپ کی امت آپس میں نہ لڑے، وہ جنگل و فساد نہ کرے، وہ قتل و غارت نہ کرے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات پہ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ پہلے بھی میں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یہ دعا کی تھی، لیکن رب کائنات نے ارشاد فرمایا اس میں مشیت الہی ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیری امت آپس میں قتل و غارت کرے گی، آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے، کوئی لسانیت کے نام پہ قتل کرے گا، کوئی فرقہ واریت کے نام پہ قتل کرے گا، اور کوئی قومیت کے نام پہ قتل کرے گا، کوئی وطن کے نام پہ قتل کرے گا۔ یہ قتل و غارت، یہ نفرتیں ہوں گی۔ تبھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں رو پڑا۔ تو میرے ساتھیوں، جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹ کی بولی سمجھتے ہوں اور اونٹ جیسا جانور بھی حضور کی بارگاہ میں اپنی عرضیاں پیش کرے، تو پھر کیوں نہ ہم انسان ہو کر اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اتنا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو ہو سکا، جو کچھ ہو گیا، معافی چاہتے ہیں، آج کے بعد آپ کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رہیں گے اور آپ کی ہمیشہ اطاعت کرتے رہیں گے۔